اندھیرا جی جی وقب چھا جائے، بالکل ٹھیک ہے. نہیں، اور اس برائی سے کہ جب اندھیرا چھا جائے، یعنی اندھیرا ہوتا ہے اور جب وہ اندھیرا چھا جاتا ہے بندے پر کوئی شے نہ، یہ ہم نے کل اس کی وضاحت کی تھی کہ کوئی چیز نہ نکل آئے یا ویسے وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے یا کہیں لگ نہ جائے یا کوئی اس کو نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اندھیرے میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے، جو برا ہونا ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ میں وہ آ جاتا ہے بندہ. جی آگے. جی گروہ میں جو گروہوں میں پھونکنے والے، یعنی یہ میں نے بتایا تھا گرہ لگائی اور پھر پھونکا، پھر گرہ لگائی پھر پھونکا، یعنی کالا علم اور جادو وغیرہ اس سے وہ مراد ہے. ہاں یعنی وہ جو پھونکی جا رہے ہیں اور گرے لگائی جا رہے ہیں اور پھونکی جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے لگے ہمارے ساتھ. تو یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں ہوں، تو نے مجھے بچانا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، نفاثات پھونکنا اور عقد گرہ، گرے لگا لگا کر گروہ میں پھونکنے والی کے شر سے. جی جی ٹھیک ہے. ترجمہ کیا بنے گا؟ جب وہ حسد کرے، جی یعنی حاسد کے شر سے بھی بچا جب وہ حسد کرے. تو جب کوئی حسد کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں اب یہ میرا کوئی برائی چاہے گا، کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا، مجھے جو نعمت ملی ہے، مجھے جو خوشی ملی ہے، تو اب یہ اس کو چھیننے کے لیے کوئی نہ کوئی اعوذ، اصل یہ اعوذ ہی ہے پیچھے، اور باقی یہ برب الفلق، من یہ اسی کی تفصیل ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے بھی، اس چیز سے بھی، اس چیز سے بھی، اس چیز سے بھی. کہ شر کون کون سا ہوتا ہے؟ ایک شر وہ ہے جو اس نے پیدا کیا، ایک شر وہ یعنی وہ پیدا کیا. اس کی وضاحت کل میں نے کیا کی تھی؟ اگر کسی کو یاد ہو کہ برائی اللہ نے پیدا کی ہے تو جہنم بنائی ہے اللہ نے، کافروں کے لیے بنائی ہے اللہ نے. برائی ہی ہے نا، بری جگہ ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ بروں کے لیے. تو اچھے یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں بچانا اسے، من شر ما خلق. تو برائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں اس برائی سے بچا. تو ایک برائی وہ ہے جو اللہ نے پیدا کی، ایک برائی وہ ہے ہوتی ہے جو گروہ میں پھونکے مار مار کر ہوتی ہے، اور ایک برائی وہ ہوتی ہے جو کسی حاسد کو حسد کی وجہ سے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. تو یہ ساری ہر قسم کی برائی سے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. اور کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ برب الفلق. کس کی؟ صبح کے رب. اندھیرے کا ذکر تھا نا، تو اندھیرے کے مقابلے میں صبح ہی ہوتی ہے نا جی، اور صبح میں روشنی ہوتی ہے اور اجالا ہوتا ہے، اور جب اجالا ہوتا ہے تو مطلب نصیب چمک گئے، مقدر چمک گئے، تو بندے کی پریشانیاں حل ہو گئی، بندے کی مشکلیں ختم ہو گئی، مصیبتیں ختم ہو گئی، مطلب صبح ہو گئی، اس کے مقدر کی صبح ہو گئی، اس کی قسمت کی صبح ہو گئی. تو یہ ہے کہ صبح کے رب سے، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وہ صبح بنانے والا ہے، اندھیروں کو ختم کرنے والا ہے. وہ بیماریوں کا اندھیرا ہو، وہ مشکلوں کا اندھیرا ہو، وہ پریشانیوں کا اندھیرا ہو، میں آتا ہوں. تو یہ ایک یاد رکھیں کہ انسان کو جس شے کی طلب ہو وہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کا ذکر کرے. اس طرح آج کے حکیم اور طبیب کہتے ہیں
کہ آپ کے باڈی کا جسم کا جو کھائے، ایک ویسی بات کر رہے ہیں ہم، تو یعنی جو حصہ کمزور ہو وہ کھائے۔ اب انسان کی روحانیت میں جو حصہ کمزور ہے وہ اللہ کی اس صفت کا ذکر کرے، اللہ اس کی وہ کمزوری دور کر دے گا۔ اگر کسی کو رزق نہیں مل رہا وہ یا رزاقو پڑھے، ٹھیک ہے، کسی کو اولاد نہیں مل رہی وہ یا وہابو پڑھے یا موتی پڑھے، اے دینے والے پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات نام ہے یہ اس کا فائدہ۔ اب یہاں پہ اس نے اپنے مقدر اور اپنے نصیب کی صبح لینی ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے برب الفلق، اور ہمیں سکھا کون رہا ہے؟ خود رب سکھا رہا ہے، خود نہیں کیا ہو گیا غلط؟ جی نہیں، دوبارہ پڑھیے شروع سے، قل اعوذ، فلق نہیں فلق، ہم پڑھی تھی کلکلہ صغرا اور کلکلہ کبرا، کہ جب آخری حرف آئے گا وہ لفظ اور وہاں پہ جزم ہوگی تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر کلکلہ کیا جائے گا۔ جی پڑھیے۔ نہیں واو نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، با محاورہ کریں ذرا اس کا، ہر اس برائی سے یہ من پہ غنہ کریں، من پہ غنہ کریں پیچھے جو تھا، ٹھیک ہے، اور جو ہنیری رات، ہنیری جب وہ چھا جائے، تو اس کی برائی سے، جی آگے، نہیں را کو ایک منٹ، را کو نون سے ملانا ہے، نون کو فے سے ملا، دوبارہ پڑھیے، شرن جلد، شرن نفا، شرن نفا، ایک پھر جلدی کر جاتے ہیں، اچھا نہیں آرام سے ذرا تحمل سے، ایک منٹ، ایک سن لیں شرن نفا، شرن، ٹھیک ہے جی پڑھیے اب ترجمہ، جو نہیں آئے گا یہاں پہ، اور سے برائی، شاشار برائی، نفسات گرا، نہ پھونکنے والی، فلوقات گرا، گروں میں، فی کا مطلب میں، جی ومن شر، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، کر رہے ہیں نا ایک ایک لفظ کا آپ نے کر، جب با محاورہ کرنا ہے نا تو آپ سب سے آخری لفظ کو پہلے لے آئے، یہ اصول ہے، آخری لفظ کو پہلے لے آئے۔ تو اب یہ دیکھیں اکت گرا تھا نا، آخر میں آ رہا ہے، تو گرہوں پھر پیچھے کو آ رہے ہیں، گرہوں میں پھونکنے والی کے شر سے، تو وہ با محاورہ آپ کا سیدھا ہو گیا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ٹھیک ہے، اور سے شر برائی، حسد، حسد کا اثر، صد
इला हासद हासद नहीं, हसद। हसद हासद करने वाला। हाँ, हसद करने वाला जब हसद करे तो उसके शर से। जी आगे। ये आप पढ़ अच्छा रहे माशाल्लाह। जी सास अच्छा, वमिन वमिन गुन्ना करेंगे, वमिन वमिन फिर गुन्ना होगा, इख्फा होगा। जी ठीक है। तर्जमानी अच्छा। फलक من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب نفاثات في العقد ومن شر پھر غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، ومن شر حاسد إذا حسد۔ میں فلاں مانتا ہوں قل قل دین کی روشنی سے ہے برب رب الفلق، جب صبح کے صبح کے رب سے مانگتا ہوں، صبح کے رب سے۔ من شر ما خلق، من مینا سے، شر مینا برائی، ماں جو خلق جو جس نے پیدا کی، جو اس نے پیدا جو اس نے پیدا کی۔ من شر غاسق سے برائی، غاسق اذا وقب اندھیری رات، میری رات سے، اذا وقب اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور سے جب شر سے، نفاثاتی پھونکنے والی، فی العقد گروہ پر، گروہ میں گروہ میں، شر سے پناہ ہوں۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور سے شر جو حسد کرنے والے سے، شر سے جب وہ حسد کرے۔ جب وہ حسد کرے۔ ٹھیک، آگے پڑھیں میرا خیال، یا سنانا ہے کسی نے؟ سنانا ہے، سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق فلق فلق فرما لیجیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، من شر ما خلق میں پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے جو اس نے پیدا کی، وَمِن شَرِّ غاسق، اور من سے شر برائی سے، غاسق اندھیرے کی، اذا جب وقت وہ چھا جائے، اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے پناہ مانگتا ہوں۔ نفاثات فی العقد، اور من سے شر برائی، نفاثات پھونکنے والوں کی، فی میں، عقد گروہوں میں پھونکے۔ وہ یہاں پھونکنے والوں نہیں کرنا، والی کرنا، یہ نا مؤنث ہے اصل میں، عورت کی طرف اشارہ ہے یہ۔ اور عورت نے جادو کیا تھا،
یہ کسی عورت کی طرف سے جادو کیا گیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو مؤنث کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جلدی کمزور ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو عاملوں کے پاس اتنے مرد نہیں جاتے جتنی عورتیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جادو ٹونے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ زیادہ وہی لوگ وہی شوق رکھتی ہے۔ اتنے مرد جو ہے نا وہ ذرا سخت طبیعت کا ہوتا ہے، اور وہ اصول پرست ہوتا ہے۔ مرد جو ہوتا ہے نا حقیقت پسند ہوتا ہے، اصول پرست ہوتا ہے، وہ جلدی ان چیزوں کی طرف نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ہاں الا یہ کہ کوئی بزدل ہو تو، لیکن ورنہ جو ہے نا عورت جلدی اس طرف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ اگر تو وہ جلدی پیر بن جائے گا، یعنی اس کی جو ہے نا وہ بیعت بڑھتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عورت جو ہے نا وہ آگے پھیلاتی ہے چیز، اور عورت جو ہے وہ اس حوالے سے ذرا کمزور ہوتی ہے۔ تو یہاں جو مراد ہے وہ یہ عورت نے جادو کیا تھا، اور پھر یہ عورت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، اس لیے یہ مؤنث کا جو ہے نا صیغہ ہے، پھونکنے والیاں۔ جی 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 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور من سے شر برائی، حاسد جب حاسد حسد کرنے والا، اذا جب حسد کرے، اور حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے پناہ مانگتا، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ اس میں بس وہ تجوید کے حوالے سے جو ہے نا وہ کمزوری رہی ہے کہ تجوید نہیں صحیح تھی۔ ترجمہ تو سب کو تقریباً آتا ہی آ ہی گیا ہے، سن کے بھی کچھ نے یاد کر لیا، کچھ نے ویسے ہی کر لیا، لیکن تجوید پہ بھی ذرا نا فوکس رکھ کہ اصول پڑھنا اور ہے۔ ابھی میں آپ سے سنوں جی موٹے حروف آپ سنا دیں گے، ابھی پوچھو غنہ کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں گے، حروف قلقلہ کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں گے، اخفاء کیا ہوتا ہے آپ وہ بھی بتا دیں گے، حروف پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو عام روٹین میں ہماری وہ عادت نہیں بنی ہوتی، ہم عام روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان کو عادت پڑی ہوتی ہے ویسے پڑھنے سے، تو اس لیے یہاں پر جو اب آپ نے کرنا ہے نا اس کو یہ اس کے مطابق پڑھنا ہے کہ کس کو لمبا کرنا ہے۔ الناس، یہاں تین قاعدے لگ رہے ہیں۔ ایک تو را جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، زبر ہے اس پر۔ دوسرا نون کے اوپر شد آ گئی تو غنہ کریں گے۔ تیسرا نون کے بعد الف آ گیا تو حروف مدہ ہے لمبا کریں گے۔ برب الناس، مالک الناس، الہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے، لیکن یہ لفظ اللہ نہیں ہے اس لیے اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ الہ الناس، من شر یہ ہم نے بتایا تھا نون کے اوپر جزم ہو اور اس کے بعد حروف ہلکی نہ ہو تو پھر جو ہے یہ غنہ کرتے ہیں اور اخفاء کے ساتھ کرتے ہیں۔ من شر
را کو موٹا نہیں پڑھیں گے کیونکہ شر وسواسل واؤ پہ ہونٹ گول ہوں گے، وسواسل خناس، اس کو خن نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے خن، خواہ موٹا ہے پر کر کے پڑھیں گے، خناس الذی یوسوس فی من الجنة والناس۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، بی سے یا ساتھ، ربی رب، الناس لوگوں کے۔ اچھا، اس کے اب دو ترجمے، ایک ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، کی تو آ جائے گا میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، یہ دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا جائے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، مطلب یہ کہ میں جو پناہ جو لینی ہے نا میں نے، اس لیے میں پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ لوگوں کے رب سے مانگتا ہوں، لوگوں سے نہیں مانگتا پناہ۔ اب یہاں ناس کا لفظ آ رہا ہے لوگوں کے رب سے، کیونکہ عام طور پر بندہ یہ سوچتا ہے یار فلانا مجھے بچا لے گا، بچا لے گا، تو کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، بچائے گا کون؟ لوگوں کا رب بچائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر لوگوں میں کوئی بہادر ہے تو اگر لوگوں میں کوئی طاقتور ہے تو ان طاقتوروں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یعنی کہ ایک ہے نچلا لیول اور ایک ہے بڑا لیول، تو جب آپ بڑے لیول پہ آ گئے تو آپ یہ کہیں گے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں، لوگوں کی پناہ میں نہیں، ہاں جی، لوگوں کی رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ تو یعنی کہ یہ ایک بڑی شے ہے کہ جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا، جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ مالک الناس، کون لوگوں کا رب؟ کون؟ مالک الناس، جو لوگوں کا مالک بھی ہے، یعنی وہ جس مرضی لوگ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس رب کے پاس آ رہا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا، ہاں جی وہ پیچھے کیمرہ ہے ذرا، الہ الناس، کیا ہے؟ الہ کہتے ہیں معبود کو، الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، اور الناس لوگوں کے معبود۔ یہ ساری صفات ہو رہی ہیں بیان، کس کی؟ رب کی، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے کہ برب الناس، لوگوں کا رب ہے، پھر کیا ہے وہ لوگوں کا مالک ہے، پھر کیا ہے وہ لوگوں کا معبود بھی ہے، الہ بھی کی پناہ میں آنا ہے، اس کی صفات ہو گئی کہ وہ رب کون ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ اس کا کنیکشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، لوگوں کا معبود بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اب پناہ کس کی چاہیے؟ من سے، من شر برائی، الوسواس وسوسے، الوسواس الخناس، یہ خناس کہا جاتا ہے بھاگنے کو، کھسکنے کو، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ شیطان ڈال کے خود نکل جاتا ہے، گمراہ کرنا مراد ہے یہاں پر۔ وسوسہ کس لیے آتا ہے؟ کہتے نہیں یار میرے ذہن میں نا ایک وسوسہ، مطلب میں تذبذب کا شکار ہو گیا، میں ذرا پٹری سے ہٹنے لگ گیا ہوں۔ اب جب تک وہ وسوسہ دور نہیں ہوگا بندہ پٹری پہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، تو وہ خناس ہوا کہ جس نے یہ سب کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ خناس کہتے ہیں کھسکنے کو، بھاگنے کو،
اور وہ کون بھاگتا ہے وسوسہ ڈال کر؟ شیطان بھاگتا ہے. تو من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے، کے شر سے، یعنی شیطان کے وسوسوں کے شر سے. سمجھ آ گئی؟ شیطان کے وسوسوں کے، ہاں اب مزید اس کو آسان کر لیں، شیطانی وسوسوں کے شر سے. شیطانی وسوسوں کے شر سے، شیطانی وسوسوں کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. الذی، اب کون سے وسوسے؟ خناس نے کیا کیا؟ الذی، وہ جو، الذی وہ جو، یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدر کہتے ہیں سینے کو، الم نشرح لک صدرک، تو صدر کہتے ہیں سینے کو، شق صدر سینے کا چاک کیا جانا، ٹھیک ہے. انشراح صدر سینے کا کھل جانا، ٹھیک ہے. انشراح صدر نصیب ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے. تو صدور سینے، الذی وہ جو یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی میں صدور سینے، الناس لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے نا، وہ خناس. کیا ہو رہی ہے بات؟ یہ ہو رہی ہے ایک بندہ اچھا ہے، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے، بندہ نہیں صحیح، یہ بندہ نہیں صحیح. اب جب یہ وسوسہ آ گیا نا، بندہ کہتا ہے یار اس تو پہلے میرے نال دا مارے، میں اندے نال کر لوں دو ہاتھ. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک انسانی فطرت کے مطابق بات ہو رہی ہے دنیا کے لحاظ سے. تو اب یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے. اور اس وسوسے کی بنا پہ بغض پیدا ہو گیا، اس وسوسے کی بنا پہ تکبر اور دشمنی اور لڑائی جھگڑا، یہ سارے فساد ہو رہے ہیں. کس کی بنا پہ ہو رہے ہیں؟ وراثت نہیں دے رہی، ہاں جی، لین دین، قرض، ٹھیک ہے، یا اور باقی چیزوں میں. اب وہ جو وسوسہ آ گیا، اور اس وسوسے کی بنا پہ بندے کے دل میں خوف محسوس ہو رہا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ ایسے کرنا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. کون وسوسے ڈالتا ہے؟ من الجنۃ والناس، جن بھی اور انسان بھی، جن بھی اور انسان بھی. تو جناتی، یہ ویسے اس کو مؤنث بھی بعض نے کہا، جنیاں بھی اس کو کہا ہے ویسے نا، اور بعض نے اس کو مذکر بھی ذکر کیا ہے. جن کا لفظ جو ہے ویسے عام ہے مذکر مؤنث کے لیے. وہ قالت والی تا اور ہے، نملتن والی تا یہ وہی ہے. نملتن اور جنتی والی تا ایک ہی ہے، گول تا ہی ہے. یہ مؤنث کی 3 علامات ہوتے ہیں، الف مکسورہ، الف ممدودہ اور تائے مکسورہ، یہی ہے. ہاں تائے تانیث، تائے تانیث مکسورہ اور الف ممدودہ، یعنی کہ کبرا، صغرا، حمراء، اور یہ جو یہ والی تا ہے اس کو تائے تانیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 علامات ہیں مؤنث کے لفظ کو پہچاننے کے لیے. من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے. جن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شیطان. جن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شیطان. تو اب اس میں یہ بات ہو گئی کہ میں، اے محبوب آپ فرما دیجئے، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، اور جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، اور پناہ مانگتا ہوں میں کس کی؟ کے دلوں میں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں. کیا کیا چیز ہوتے ہیں؟ تو شیطان سمجھ لیں کہ جس طرح اب دیکھیں ایک عام سا مسئلہ ہے کہ رمضان شریف میں شیطان تو بند ہے، تو بندہ برائی کیسے کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے،
تو نفس ہے، نفس جو ہے سارا سال نفس نے شیطان کی ایسی پیروی کی کہ وہ فنا فی شیطان بن گیا ہے، نفس اس کا نفس جو ہے وہ فنا فی شیطان بنا پڑا ہے۔ اب وہ نفس نہیں بلکہ وہ بھی شیطان بنا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ جو ہے، لوگ اگر اچھے ہوں تو جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ وہ آیت مبارکہ کیا ہے، پیدا کرو، اس طرح کی کوئی آیت ہے قرآن مجید کے، تو اپنے اندر اللہ جیسی صفات پیدا کرو، مطلب یہ کہ اگر وہ رزاق ہے تو تم بھی رزاق بن جاؤ، اگر وہ رحیم ہے تو تم بھی رحیم بن جاؤ، اگر وہ عادل ہے تو تم بھی عادل بن جاؤ، ٹھیک ہے، وہ معاف کرتا ہے تو تم بھی معاف کرنے لگ جاؤ، اپنے اندر اللہ جیسی صفات پیدا کرو۔ تو اپنے اندر اللہ جیسی صفات پیدا کرنے سے کوئی اللہ نہیں بن جاتا، لیکن اللہ جیسی صفات وہ آ جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور اس بنا پہ اس کو پھر کہا جاتا ہے یہ تو بڑا رؤوف ہے، یہ تو بڑا رحیم ہے، یہ تو بڑا کریم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کے اندر شیطان کی صفات آ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شیطان ہے، وہ ہے انسان ہی، ارے تو بڑا شیطان ہے، شیطانہ جی ہے تو کرنا کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے والناس، من الجنتی والناس، ٹھیک ہو گیا جی۔ بس میرا خیال آج اتنی یہ ایک سورت ہے، اس کی فضیلت وغیرہ بھی ہم نے کر لی تھی، یعنی آج ہم نے پھر ویسے تھوڑا پڑھا ہے، زیادہ نہیں ہم نے کیا، سننے میں ٹائم زیادہ لگ گیا نا ہمارا، لیکن سننے میں بھی تسلی نہیں ہوئی، اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ تجوید نہیں صحیح، تجوید نہیں صحیح، تجوید کی پریکٹس تجوید کی پریکٹس نہیں سال نہیں لگے گا، مہینے میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب نے کتنے جانا ہے، عام طور تے ہی رویہ ہوتا ہے نا ساڈے معاشرے چ، نکاح ہوئے، جنازہ ہوئے، ختم ہوئے، ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے مولوی او یار وہ نہ کتنے جانا، وہ اتنے ہی نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی گل نہیں، اور اسی ٹائم پھڑ لیا آگے جا کے، ٹھیک ہے، عام طور پہ ہاں جی ہاں جی، وہ کہتے اتو پھڑ لیا۔ چلیں انشاءاللہ پھر اگر قاعدہ آپ شوق رکھتے ہیں نا تو ہم قاعدہ کل سے ہی شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ترقی ہو گئی تو بہت سیٹ، آپ نے نماز جو تھی وہ ساری ترجمے کے ساتھ کی تھی، جی جی، تو اس کی پریکٹس رکھیں، اس کو بھولے نہیں، ترجمہ کہیں وہ بھول نہ جائے آپ، ٹھیک ہے۔ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آدھا گھنٹہ اس میں لگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے سننا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ گاہے بگاہے آپ خود اس کا تکرار کریں، اس کو پڑھیں، اور جس کو یہ دیکھیں نا، مجھے ان کی یہ عادت اچھی لگی جو انہوں نے آج کیا نا، میں نے کہا جی کوئی سنانا چاہے، انہوں نے کہا ہاں جی میں نے سنانا ہے جی، تو ان کے ذہن میں کوئی تھا کہ میں سناؤں گا تو بہتر ہوں گا، تو یہ ٹھیک ہے۔ ہاں، غلطیاں کرنے والا انسان جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیے گا، غلطیاں کرنے والا انسان جلدی اوپر جاتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ غلطیوں کو اپنا عیب نہیں سمجھنا چاہیے، غلطیوں کو اپنی ترقی کی منزل سمجھنا چاہیے۔ جی جی، اب یہ جو غلطی آئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اصلاح ہو رہی ہے، کہ اب آپ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بچے بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں، غلطی آ گئی ہو جی، یہ ہو گیا جی، وہ نہیں، غلطی آئی ہے، اچھا ہو گیا، غلطی آ گئی ہے تو پتہ لگ گیا ہے اب آپ نے، اور غلطی کرنا یہ آگے نکلنا یہ اس سے بڑا کمال ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ جس طرح آج میں نے ان کو کہا جی آپ کی تجوید بالکل نہیں صحیح، تو کمال یہ ہے کہ کل یہ ایسا سنایا میں کہوں جی آج تو تسی کمال کرتی. ٹھیک ہے، تلفظ کو ایسی محنت کرے، خود سے کرے، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ اب ایک ایک بندے کو گھنٹہ گھنٹہ لگا کے ہم ایک ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کروائیں کریں. یا آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے اس کی، بار بار پڑھنا ہے، اصول آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو بار بار سنائیں، اس کو بار بار پڑھیں دیکھیں، تو پھر انشاءاللہ یہ آ جائے گا. العلم بالتکرار، علم تکرار کے ساتھ آتا ہے، جتنا دہراتے جائیں گے اتنی جلدی آپ کو آتا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، سب کا فہم قرآن کورس میں قرآن کی محبت میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا، بخشش کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، علم کے نور سے سب کے سینوں اور اس قرآن کو ہم سب کی شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.